تلاش کرو۔ اب وہ یہاں پہ آئے، آ کر انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم یہ حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ کے دے دیں اور ہم پر کچھ خیرات بھی کریں، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب یہ تیسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آپ نے تینوں دفعہ ان کی بہترین مہمان نوازی کی، ان کا سارا خیال کیا، تو کھانا انہوں نے کھایا، مہمان نوازی ان کی ہوئی، اور سب کچھ کے بعد اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے یہ بات کی، تو یوسف علیہ السلام نے اب انہیں فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا، یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو یہ جو قرآن مجید میں آیا یہ بیان دیا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی تھوڑی سی مسکراہٹ نکلی، اور اس کے ساتھ وہ خوبصورتی آپ کی اور آپ کے وہ دندان مبارک، اور وہ جب اس کا اظہار ہوا تو انہوں نے پہچانا یوسف علیہ السلام کو اور کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، ضرور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب اس سے آگے قرآن مجید میں ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی، ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے آپ پر فضل کیا، علم میں آپ کو فضیلت دی، عقل میں آپ کو فضیلت دی، صبر میں آپ کو فضیلت دی، علم میں آپ کو فضیلت دی، بادشاہت میں آپ کو فضیلت دی، اور ہم غلطیوں والے تھے، ہم خطا کار تھے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دے دی، بادشاہ بنا دیا، اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے وہ لایا۔ اب یہاں ان کو پریشانی تھی کہ میرے ساتھ آج ہوگا کیا، کہ اب تو یوسف علیہ السلام نے یہ پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، اور ہم نے جو کیا ہوا، اور اب تک ہم کرتے رہے، اور اب بھی ہم کہتے رہے کہ یوسف جس کا بھائی جو ہے بنیامین کا، اس نے چوری کی، تو اب بنے گا ہمارے ساتھ کیا؟ لیکن یوسف علیہ السلام بولے تو کیا بولے؟ آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اب خود بھی معاف کر دیا، ساتھ ان کے جو اللہ سے بھی ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی
مہربانی ہے، یہ ان پر اللہ پاک کا فضل تھا کہ آپ نے جو آنے والے جنہوں نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا، فرمایا تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو یہ معاف کر دینا کسی کو، یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کی اگر فضائل میں جاؤ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر بہت زیادہ ترغیب ہمیں دی کسی کو معاف کر دینے کی۔ تو ذی وقار سامعین، یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف پہنچے، اب وہاں مکے کے کافروں کے پاس سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی حضور سے جنگ کرنے کی۔ پورا مکہ لرز رہا تھا ان لوگوں کے لحاظ سے، یہ لوگ مکے کے جو کفار ہیں ان کے لحاظ سے یہ مکہ، یعنی وہ مکہ کے لوگ، وہ کفار لرز رہے تھے، وہ پریشان تھے، آج ہمارا بنے گا کیا، آج ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ ہم نے یہ بھی کیا، ہر ایک کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی، بدر کی جنگ بھی سامنے تھی، احد بھی سامنے، اور پھر وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ عالیہ تشریف لے گئے، وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ جو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے وہ ان کے سامنے تھی، لوگوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے پورے دھڑ کو چیر دینا، اونٹوں سے باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر چلا دینا، ایک اونٹ کو ادھر چلا دینا، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ تمہیں چیر ڈالیں گے، یہ باتیں بھی ان کے سامنے تھی۔ لیکن وہ ہر طرف کانپ رہے ہیں کافر، لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو حضور نے لب کھولے، حضور بولے، کیا بولے؟ امام الانبیاء بول رہے ہیں، سید الانبیاء بول رہے ہیں، سیاہ رنگ کا امامہ شریف حضور نے اپنے سر پر لیا ہوا تھا، اپنا سر انور حضور نے جھکایا ہوا تھا۔ جب مکہ پہنچے ادھر مکہ کے لوگ پریشان تھے، بنے گا کیا؟ میرے حضور بولے، فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تمہاری گرفت نہیں ہوگی، آج تم پر ملامت نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے انبیاء کرام میں رکھی ہے کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا، حضور نے اتنی مہربانی فرمائی۔ اور وہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جب ہجرت کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ جا رہی تھی تو راستے میں اس نے نیزہ مارا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس نیزے کی علم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر تشریف لے آئیں، اور آپ کے ہاں وہ حمل تھا وہ بھی ضائع ہوا، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن میرے حضور جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ وہی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، سامنے سب دیکھا، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ آ رہا ہے، میرے حضور نے فرمایا اسے آنے دو۔ وہ جب حضور کے پاس آیا، آ کر کہتے ہیں اے محمد میں بڑا بھاگ کر کبھی کہاں گیا کبھی کہاں گیا، چھپتا چھپتا، لیکن مجھے آپ کا عفو در گزر یاد آیا، مجھے آپ کی مہربانی اور شفقتیں یاد آئی، مجھے آپ کا رحم دل یاد آیا، تو آج میں آپ کے پاس ہی آ گیا ہوں۔ تو میرے حضور نے اسے یہ نہیں فرمایا تو چلا جا، اسے یہ نہیں فرمایا تو دفع ہو جا، صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مار ڈال دیا جائے، لیکن میرے حضور بولے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ عورت جس نے حضور کے چچا محترم حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، اس کو کاٹ کر گلے کا ہار بنایا، میرے حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ میرے حضور کے غلاموں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف کر دینا، آج لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر الجھ جاتے ہیں، بلکہ ایسے حالات آ چکے ہیں لوگ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی عیب کسی کا ملے
ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، کوئی غلطی کس کی ملے ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، ہم اس کے جناب لوگ باریک بینیوں سے یوں نظریں ٹکا کر یوں جال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے ہم پھر بات کریں، ہم اس کا وہ جس کو پنجابی میں علامہ کہتے ہیں ہم وہ دے لیں، ہم یہ کر دیں۔ بات بات پر وہ لوگوں جو بات بات پر دوسروں پر اعتراض کرنے والے ہیں، سنو ہمارے آقا و مولا معاف کر دینے والے تھے۔ تو وقار سامعین، یہاں پر اگر میں آپ کو ایسی وہ حدیثیں سناؤں کہ جو حضور نے معاف کیا یا معافی کی حضور نے فضیلت بیان کی، تو وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہے۔ تو وقت کی کمی کے پیش نظر اب میں یہاں سے آگے چلتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا کہ جاؤ، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو غار مسئلہ ہوا کہ رو کر اور شدت غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، ان کی بصارت ختم ہو گئی، ان کی جو آنکھوں کی روشنائی ہے یہ ختم ہو گئی۔ اب اس کا سب سے پہلے آپ نے کیا کہ اپنا کرتا دیا اپنے بھائیوں کو۔ قرآن مجید میں آپ نے فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ آپ نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جی کے چہرے کے اوپر یہ کرتا ڈالو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، نظر ان کی ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر سارے گھر والوں کو لے آؤ۔ نبی دے پتر سننا کہندے بھائی جان تسی شرک کردے پے ہو، یہ ہن تہاڈا کرتا تے اکھاں اچے پوے گا، نظر دینا تے اللہ دا کم ہے، تے تہاڈا کرتا اسی لے جائیے اسی اکھاں تے پائیے، یہ شرک ہو جاوے گا، یہ کفر ہو جاوے گا، ہم تبرکات کو نہیں مانتے، ہم یہ بزرگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ یوسف علیہ السلام ان کو کہتے یا اللہ سے سارے آپ بھی آ گئے، میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی نظر کو لٹا دے۔ لیکن یہاں کیا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، ایک نبی تبرک کے طور پر کرتا دے رہا ہے، دوسرے نبی کی اولاد وہ لے کر جا رہی ہیں، نہ اس نے کہا شرک ہے نہ انہوں نے کہا شرک ہے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کی نسبت والی چیزیں ان کے اندر اس نسبت کی وجہ سے برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس برکت کے ساتھ مشکلات حل ہوتی ہیں، اس برکت کے ساتھ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس برکت کے ساتھ بیماریوں سے شفا لوگ پاتے ہیں، پاتے تھے، پاتے رہیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، بالفعل ذاتی طور پر اولیاء صالحین وہ ذاتی طور پر اپنی طاقت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی برکتوں کے ساتھ ان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے وہ قمیص وہ کرتا لیا یوسف علیہ السلام کا، اب یہاں سے نکلے، مصر سے نکلے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اب وہاں سے قافلہ نکلا مصر سے، ادھر یعقوب علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے تھے نا، ان کو فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کم نہ سمجھو. یہ نہ کہو کہ بابا بڈھا یہ انہیں میں یوسف کر رہی ہے، چونکہ پہلے ایسی باتیں ہو چکی تھی، جنہوں نے سنا ہے ان کو پتہ ہے. اب آپ نے فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو، مجھے کم نہ سمجھو، میں نے خوشبو آ رہی ہے یوسف دی. اب وہ جو پاس بیٹھے انہوں نے پھر وہی بات کی جو پہلے کرتے تھے، آپ بھی کی. قرآن مجید قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے کہتے اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں. جہاں پر کچھ لوگوں نے بڑا غلط ترجمہ کیا ہے یہاں پر، لیکن الحمدللہ عشق رسول کے ساتھ ترجمہ جو وہ بڑا ذو معنی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی جو اس کی اللہ نے شان دی ہے، جو اس کو مقام دیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت اس مقام کو اور اس شان کو سامنے رکھ کر کرنا یہی ٹھیک ہے اور یہی بچت کا راستہ ہے. ورنہ شیطان کی عبادت میں کمی نہیں تھی، نہ اس کے علم میں کمی تھی. ادب اس نے نہیں کیا تھا، احترام اس نے نہیں کیا تھا نبی کا. احترام نبوت نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ اپنی اس پرانی محبت میں گم ہیں. اب وہ باتیں ان کی ہو رہی، ادھر سے قافلہ جو ہے وہ قمیص اس نے کرتا لیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. قرآن مجید میں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. بس جب بشیر آ گیا، یہاں بشیر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بشیر احمد یا محمد بشیر ہے جو لے کر آ گیا. یہاں بشیر کا مطلب ہے خوشخبری لے کر آنے والا، کہ جس نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہمیں مل گئے اور ان کا کرتا لے کر آیا. تو جب وہ آیا اب اس نے کیا کیا؟ القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا. فرتد بصیرا، ان کی نظر لوٹ آئی. یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈلا، نظر لوٹ آئی. نظر کون دیتا ہے؟ سارے بولو، پھر بولو، اللہ دیتا ہے. لیکن آج یعقوب علیہ السلام کو کس نے دی؟ سارے بولو، اللہ نے دی. لیکن وسیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بنا. وسیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بنا. ہم یہی کہتے ہیں نا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پہ دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پہ دیتا ہے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا رتبہ کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا رتبہ کملی. صحیح بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسمہ، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں. تو جس کو ملتا ہے، جو ملتا ہے، یہ صدقہ تو آمنہ کے لال کا ہے. تو وہاں پر کیا کہ قمیص یوسف علیہ السلام کا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بصارت لوٹ آئی، ان کی نظر لوٹ آئی، وہ دیکھنے لگ گئے. اب فوراً آپ نے فرمایا ان لفظ پر
ہم تلاوت کر چکے ہیں، فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں، قال الم اقل لکم، آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ فرمان کیا بتاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے سے یوسف کی تھے، سمجھ آ رہی نا، کہ آپ نے اس وقت بھی یہ وہاں بھی موجود ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہاں پھر آپ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا، فرمایا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، اللہ کے نبی اللہ کی عطا کے ساتھ علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کے بندوں کا، انبیاء کا، مرسلین کا، اولیاء کا علم وہ عطائی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو اللہ نے ان کو اپنے پیارے بندوں کو یہ رتبہ یہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ 97 آیا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، بیٹوں نے عرض کی اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم گناہ گار تھے، ہم غلطیوں والے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم، آپ نے فرمایا میں ان قریب جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اہل تفسیر فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کے لیے، وہ آپ کے سامنے جو جو غلطیاں وہ کر رہے تھے، عرض کی ان کی معافی مانگیے، تو آپ نے دعا کو مؤخر فرمایا، استغفار کو مؤخر فرمایا، کہاں تک؟ سحری کے وقت تک، کیونکہ وہ رات کا وقت، اس وقت دعا کی اجابت کا، دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس وقت فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جو مجھ سے مانگے۔ تو جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے دوسرے تھے، ان کے بارے بھی ایسی الفاظ نہیں بولنی چاہیے کہ جو ان کی شایان شان نہ ہو۔ ادب کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کے صاحبزادے ہیں، اور پھر ان کا جو مقصد تھا وہ دنیا نہیں تھا، لالچ نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے ایک نبی اور اپنے والد گرامی ان کی رضا کو چاہنے کے لیے کہ ہماری طرف ان کی زیادہ توجہ ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، پھر اللہ پاک نے بھی، یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا مانگی، معافی مانگی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کے لیے 200 سواریاں بھیجی تھی اور بہت کچھ بھیجا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، تو وہ کل مرد و عورت 72 تھے، یا پھر یعنی 72 یا 73 تھے۔ تو اللہ پاک نے ان میں برکت اتنی فرمائی، یہ جو 72 یا 73 لوگ تھے، جب موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو آپ جب بنی اسرائیل کو، یہی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، ان کو لے کر جب مصر سے نکلے تو 6 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ جو 72 اور 73 لوگ تھے، ان میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی۔
اور زمانہ کتنا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ تو 400 سال کا عرصہ کافی ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اندر برکت بھی بہت ڈالی کہ وہ 72 یا 73 افراد تھے، تو پھر ان سے اللہ پاک نے اتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں برکت دی اور بڑھ گئے۔ اب یہاں سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر کے قریب پہنچے تو آپ نے وہ جو بادشاہ اعظم تھا اس کو بھی اطلاع دی اور ان کو بتایا کہ میرے والد گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ 4000 وہاں سے لشکری ساتھ لیے اور بہت سارے دیگر، یعنی 400 تو وہ 4000 وہ اپنی فوج کا لشکر لے کر اور دیگر بہت سارے مصر کے لوگ ان کو لے کر وہاں مصر سے باہر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے یہ کام کیا، وہاں پہنچے مصر سے باہر، اور وہاں پر آپ نے بہت ہی پیارا اور بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ منظر بنایا۔ یہ بات تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر انہوں نے جس انداز سے اور جو کچھ وہاں پہ آپ نے کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان کی نظر پڑی نا تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ ایک فرعون مصر ہے جس کا لشکر اتنی شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ تو یہودا نے عرض کی نہیں، یہ آپ کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھا، ان کے تعجب کو دیکھا تو عرض کی آپ ذرا ہوا کی طرف بھی نظر فرمائیے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو وہاں پر اس خوشی میں شرکت کے لیے اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے۔ تو اب وہ فرشتے جو ہیں ان کی تسبیح کی آواز علیحدہ آ رہی تھی، وہ گھوڑوں کے جو بولنا تھا ان کا ہی نانا تھا اس کی آواز، اور وہ جو طبل باج رہے تھے، اور عجیب وہ کیفیت وہاں پر سما تھا۔ اور یہ 10 محرم کا دن تھا جب یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سلام کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا، جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیے، توقف کیجئے، آج اپنے والد گرامی کو سلام کرنے کا موقع دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو لے جانے والے تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ اب یہاں پر دونوں نے معانقہ کیا، ملے، گلے ملے، اور پھر ظاہر ہے وہ کیفیت تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جو کیفیت اس وقت ہوئی، وہ روئے بھی اور وہ خوشیاں بھی اندر تھی اور رونا بھی اندر تھا، اور پھر اس کے بعد انتہائی مزین اور خوبصورت رہائش وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے بہترین نفیس خیمے تھے نصب کیے گئے اور آراستہ تھے، وہ مزین تھے، وہاں پر کچھ دیر رکے اور پھر اس کے بعد آگے شہر کے اندر جانے کا الگ ہے۔ یہ 99 آیا اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو امن اور امان کے ساتھ۔ وہاں مصر میں پہنچے، وہاں الگ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا۔ اب وہاں پر کیا ہوا، 100 نمبر آیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔
اب آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہاں پر کہ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ حلال تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ ہو یا عبادت والا، ہر طرح اللہ کے غیر کو کرنا حرام ہے۔ تو وہ سجدے میں گر گیا اور یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو عرض کیا، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کروا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، وہی علم والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، لیکن میں اختصار کے پیش نظر، کیونکہ یہ مہینہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اگلا جمعہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہو، اس لیے یہاں پر کافی سارے باتیں اس کے واقعہ کی جو ہیں وہ یہاں پہ وہ مختصر کر کے اب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، یا اللہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے تو نے بادشاہی دی، مجھے باتوں کی تعبیر سکھائی، تو ہی آسمان اور زمین کو نیا بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں ولی ہے۔ تو توفانی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اب اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ تو آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا، اس بات کو بھی آپ غور سے سنیں، فرمایا حضور کو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، قابل غور بات ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ حضور کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور حضور اللہ کی عطا کے ساتھ علم غیب جانتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم وحی کرتے ہیں غیب آپ کی طرف، اور یہاں کوئی کہے جی حضور غیب نہیں جانتے تو ہم قرآن کی مانیں گے یا اس کی مانیں گے؟ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، آپ اس کے پاس نہیں تھے جب اپنے معاملات کا وہ کر رہے تھے اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ واقعہ ختم ہوا، پھر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ لقد، یہ اس سورت کی آخری آیت جو ہے اس کا میں اب ترجمہ کر رہا ہوں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قصص ہیں، یہ جو واقعات ہیں، ان کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خود بنا لی جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اس کی تصدیق ہے جس سے پہلی کتابیں ہیں، تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اگر اس واقعات پر دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے 2 جمعے تفصیل کے ساتھ پڑھائے، اگر سارے ہوتے تو پھر تو شاید یہ رمضان شریف تک چلتا، لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظر یہاں پر اس کو واقعے کو ختم کیا۔ یہ عظیم، یہ اعلیٰ ترین واقعہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اس سے حاصل، اس واقعات سے بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا